نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کی بھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ آیتیں سورۃ النساء آیت رکوع نمبر 7 اور والمحصنات پارہ نمبر 5 چل رہا ہے۔ گزشتہ دروس میں سورۃ النساء کے شروع سے لے کر اب تک کی آیتوں میں اگر ہم غور کریں تو حقوق العباد کا زیادہ تر تذکرہ ہے، اسی کے ضمن میں حدود اللہ تعالیٰ کی حدود بھی بیان کی گئیں، اور جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، جن سے نکاح کرنا حلال ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، معاملات کا تذکرہ کیا گیا، میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے، پھر پوری ایک آیت اہل حقوق کے بیان ہوئی، اس کے بعد شراب کے بارے میں کچھ تذکرہ تھا۔ تو یہ تمام کے تمام ان آیتوں میں غور کریں تو وہ مسلمانوں کے متعلق ہیں۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں یہود کی بعض شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی مکاریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، اور اس انداز سے کرتے تھے کہ کوئی یہ سمجھے ہی نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہو رہی ہے۔ ایسے انداز سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں وہ گستاخی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کہ یشترون الضلالۃ، کہ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمن کو خوب جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور رکھوالا بننے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض یہودی تو ایسے تھے کہ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے تھے۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ جو الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے تھے، مراد تورات کے الفاظ ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کلمات کہتے تھے، پہلے وہ کلمات نقل کروں گا پھر ان کا ترجمہ۔ وہ یہ کلمات کہتے تھے، سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، یہ جملے کہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کلمات کہتے تھے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے، واسمع، آپ سنیے، غیر مسمع، آپ کو سنا نہ جائے، آپ سن نہ سکیں، وراعنا، اور ہماری رعایت کیجیے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر،
وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے. ولو انہم قالوا، حالانکہ اگر وہ یوں کہتے کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم اطاعت کریں گے، واسمع، آپ سنیے، وانظرنا، اور ہمارے پر نظر کرم ڈال دیجئے، ہماری رعایت کیجئے، وانظرنا، ہمارے پر نظر کرم ڈال دیجئے، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، واقوم، اور موقع کی بات تھی، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، مگر ان کو اللہ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. فلا یؤمنون الا قلیلا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے ہاں مگر تھوڑے سے آدمی. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اب وہ ایمان نہ لائیں گے مگر تھوڑے سے آدمی، یعنی کم لوگ ایمان لائیں گے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ایمان لائیں گے، جس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا یہاں طرح سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مخاطب مراد ہے. کیا تو نے، کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یہاں سے مراد یہود مدینہ ہیں. مدینہ شریف میں جو یہود تھے وہ اہل کتاب مراد ہیں. پہلے بھی عرض کیا، چونکہ اب بہت دنوں کے بعد یہ کچھ مضمون آ رہا ہے تو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے ان کو یہود کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا تھا، جس میں ہمارے یہاں عیسائی بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصارہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ عیسائی کہنے سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. جس طرح ہمارے استاد نے انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے یہ لوتی ہے، فرمایا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ کہنا چاہیے برا کام کرنے والے ہیں یا گندا کام کرنے والے ہیں، خبیث کام کرنے والے ہیں، کیونکہ اس سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی تھے. تو یہ جو یہود تھے مدینہ شریف میں آباد تھے، یہود علماء، اور اپنی کتابوں میں تورات میں یہ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس میں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس میں موجود تھا. ان کو سب پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مبعوث ہوں گے. حتیٰ کہ مدینہ شریف میں جو دو قبیلے تھے جن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے اور پھر ہجرت کے بعد بہت سے لوگ اس قبیلے میں سے مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج. یہ یہود کے جو علماء تھے یہ اوس اور خزرج سے کہتے تھے دیکھنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں یہاں سے نکالیں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے. اور تفسیروں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ یہود کے جو علماء تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور کی برکت اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں تک مانگتے تھے، اتنا ان کو یقین تھا. لیکن چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، سب کے سب جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ آخر میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور یہی بات یہود سے برداشت نہیں ہوئی کہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں ہوئے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. اور وہ حلیہ اگر کسی کو پڑھنا ہو تو شمائل ترمذی جو یہاں پر پڑھی جا چکی ہے اس میں صحابہ نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کیا ہے. لیکن چونکہ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں تو ساتھ میں اگر فروز و لغات بھی کسی کے پاس ہو تو اس میں اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ جب انہوں نے حلیہ دیکھا
کہ یہ وہی حلیہ ہے، تو انہوں نے اپنی تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ لکھا ہوا تو وہ بدل دیا۔ یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس میں یہی مضمون ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ سمجھنا آسان ہوگا۔ مثلا تورات میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے ہوں گے، بہت نہ بہت لمبے ہوں گے، نہ بالکل چھوٹے قد کے ہوں گے، درمیانے قد کے ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے ہیں تو انہوں نے اس کو بدل کر لکھ دیا لمبے قد کے ہوں گے۔ اسی طرح اس میں تورات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ تھوڑے بہت گھنگریالو ہوں گے، انہوں نے لکھ لیا لمبے بال ہوں گے۔ تو اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بدل دیا۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہمارا جو حلوہ مانڈا چل رہا ہے، جو ہمارے جو یہ ہم ان کے جو مقتدا بنے ہوئے ہیں، ہماری جو چودراہٹ باقی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، تو انہوں نے حلیہ بدل دیا۔ تو فرمایا، یہ تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیا ان آیتوں کا۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، مراد یہود کے علماء ہیں، ان کو تورات کا کچھ حصہ ملا، یہ جو نہ ماننے والے تھے کہ نہ دل میں یقین تھا نہ اس کے معنی کی سمجھ تھی، صرف زبان سے اس کو ان کی قرات نصیب ہوئی تھی۔ تو فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ، وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مانتے تھے کہ اور جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہی آخری نبی ہیں، اور ان جو ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس ایسے درس میں ہر بار میں نے یہ آیت سنائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور اس میں ہمارا بیٹا ہو تو ان ہزاروں کے مجمع میں ہمیں اپنا بیٹا نظر آ جائے گا، اس دیکھ کر پتہ نہیں ہمارا بیٹا ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 100% پتا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہود اور نصارہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو چونکہ ان کو ہدایت حاصل ہو سکتی تھی اور پہلے حاصل تھی اس معنی میں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یشترون الضلالہ، وہ لوگ گمراہی اختیار کر رہے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اگر وہ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا۔ تو یشترون الضلالہ، وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں، خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، یعنی دین اسلام سے تم لوگ پھر جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم اپنے دشمنوں کو پہچانو یا نہ پہچانو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ تمہارے جو دشمن ہیں ان کو خوب جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بأعدائکم، لیکن پریشان نہیں ہونا، یہ کتنی بھی دشمنی کر لیں لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکھوالا ہے، تمہارا ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بھی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، رکھوالا بننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائیں گے اللہ، اور تمہاری مصلحتوں کی اللہ تعالیٰ رعایت کریں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار بننے کے لیے اللہ کافی ہے کہ اللہ پورا پورا مددگار ہے۔ ان کی طرف سے جو تمہیں تکلیفیں آئیں گی، ضرر پہنچے گا، اس کو دور کریں گے۔ ان کی جو چالاکیاں مکاریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ روکیں گے۔ لہذا تمہارا فرض بھی یہ ہے کہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف مت جاؤ۔ اسی اس سے پہلی سورہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان جو یہود اور نصارہ ہیں، خصوصاً یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ لا یألونکم خبالا، یہ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ودوا ما عنتم، اور یہ یہود جن سے آج ہم محبت کر رہے ہیں، یہ کافر، یہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف اٹھاؤ، تمہیں نقصان پہنچے۔
قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے کبھی کبھار ایسے حالات آتے ہیں کہ ان کے منہ سے تو تمہارے لیے جو بغض ہے، جو برائی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ عداوت ان کے دل میں ہے وہ تو چھپی ہوئی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم تو ایسے ہو کہ تم ان لوگوں سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَرْضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف مارے غصے کے اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں. آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کا حال تو یہ ہے، یہ پورا درس تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا تھا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی ناگواری ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. اب وہی بات وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم صبر کرو، تقوی سے کام لو، تو ان کی کوئی چالیں تمہیں ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. آگے یہود میں سے بعض کا تذکرہ، ان کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ، جس کا کچھ تذکرہ الف لام میم سپارے میں غالباً 103 104 آیت میں تذکرہ ہوا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت کے ذیل میں کچھ تذکرہ ہوا، یہاں پر کچھ مزید مضمون ہے. ان کی مکاریاں ایسی ہیں کہ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں قوسین میں 2 الفاظ بڑھا کر اس کی تفسیر کی طرف اشارہ کر دیا کہ لفظاً اور معناً تحریف کرتے ہیں. لفظاً اور معناً تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تفسیریں یہ کی گئی ہیں. پہلی تفسیر تو جو میں نے عرض کر دی کہ لفظی تحریف کرتے تھے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ لکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس حلیے کو بدل ڈالا، یا تورات میں رجم کا مضمون تھا وہ انہوں نے اس کو چھپا لیا، اس کو بدل ڈالا. دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ تورات کی اپنی من مانی تفسیریں کرتے تھے، جو دل کرتا تھا اس کی وہ تفسیر بیان کر دیتے. اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، کوئی بات پوچھتے، جب باہر نکلتے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اس کو بدل کر دوسری بات بیان کر دیتے تھے. تو یہ تورات میں بھی تبدیلی ہوئی، تحریف ہوئی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان میں بھی تحریف ہوئی. یہ جو دوسری تفسیر بیان کی کہ معنوی طور پر تبدیلی کرتے ہیں، اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں، یہ ہمارے اس دور میں بدعتی جو قرآن پاک کی تفسیریں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ، ایسے لوگ، میں شہر کا نام نہیں بتاؤں گا، کہ اس پاکستان میں جہاں پر مدارس کا ایسا جال ہے، خانقاہوں کا ایسا کام ہے، تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا کام ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایسی قرآن پاک کی تحریف کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ آج تک قرآن پاک کو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے. صرف میں سمجھا ہوں قرآن پاک کو. جو میرے ایک دوست مفتی صاحب ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے باتیں بتائی، اور حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو نہیں سمجھے. اب ایک مثال میں صرف اس کی تفسیر کی دے دیتا ہوں. اب لوگ چونکہ دیکھتے ہیں کہ نالج بہت ہے، بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، بات بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے، اور ایسے ایسے شبہات ڈالیں گے جو میں بیان بھی نہیں کروں گا کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں ہاں اب تک تو ہمیں کسی نے یہ بات بتائی نہیں. واقعی یہ بات تو دل میں آتی ہے، یہ شبہ تو ہوتا ہے. تو کیا اب ایک مثال میں دیتا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمیں دکھائیے، سیدھا راستہ دکھائیے. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. تمام کی تمام تفسیروں میں لکھا ہے یہ انعام کس پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لیکن یہ گمراہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے علماء بھی مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے،
میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ یہ منعم علیہم جن پر انعام ہوا ہے یہ نہ نبیین ہے، نہ صدیقین ہے، نہ شہداء ہیں، یہ نہ صالحین ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل ہے۔ دلیل قرآن پاک کی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی۔ وہاں پر ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انعمت علیہم کہ بنی اسرائیل پر میں نے انعام کیا۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں بڑی نالج ہے۔ تو یہ تحریف کہ جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، نعوذ باللہ سب کی سب غلط ہیں۔ ہم جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے بدعتی مفسر، بدعت اپنی منمانی تفسیر کرنے والا۔ تو فرمایا یحرفون کلمہ مواضعی۔ اب آگے یہود کے کچھ جملے خطرناک قسم کے جن کا ایک ظاہری مطلب ہوتا تھا اور ایک باطنی مطلب ہوتا تھا۔ ظاہری مطلب جو لوگ سمجھتے تھے، باطنی مطلب جو ان کے دل میں ہوتا تھا۔ یہاں ایک مطلب اس کا اچھا اور ایک مطلب اس کا برا۔ جو اچھا مطلب ہوتا تھا اس کو ظاہر کرتے تھے اور جو برا مطلب ہوتا تھا وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ سب سے پہلا لفظ وہ یوں کہتے تھے سمعنا و عصینا، سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب اس کا جو اچھا مطلب تھا جو ظاہر وہ کرتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات سن لی اور جو آپ کے مخالفین ہیں سب کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، جو آپ کے مخالفین ہیں سب ہم ان کی نافرمانی کریں گے، یا ہم نے سن لیا اور آپ کے مخالف کی جو باتیں ہیں جو ہمیں بہکانا چاہتے ہیں ان کی بات ہم قطعاً نہیں مانیں گے۔ یہ اس کا ایک اچھا مطلب تھا اور جس کو وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمارا یہی مطلب ہے، لیکن حقیقتاً ان کی مراد کیا ہوتی تھی؟ جو برا معنی ہے جو ان کے دل میں ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن تو لی لیکن مانیں گے نہیں۔ اپنے دوستوں سے کہتے تھے یہود سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے سن تو لی لیکن ماننی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو لفظ تھا وہ اور زیادہ خطرناک، واسمع، سنیے، غیر مسمع، آپ کو نہ سنایا جائے۔ اس کا جو ایک اچھا مطلب تھا، جو ظاہری مطلب تھا، وہ تو یہ تھا کہ ہم نے آپ ایسی باتیں سنیں کہ جو باتیں آپ کو کبھی رنج نہ پہنچائیں، ایسی کوئی بات غیر مسمع آپ نہ سنیں جو آپ کو تکلیف پہنچائیں، جس سے آپ کو رنج ہو۔ آپ ہمیشہ سدا خوشیوں کی باتیں سنتے رہیں۔ کبھی کہتے ہیں نا آپ کو کبھی بری بات نہ سنیں، کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو یہ اس کا ظاہری مطلب ہوتا تھا۔ لیکن ان کے دل میں جو مطلب تھا وہ ایسا وہ تھا معاذ اللہ کہ آپ نعوذ باللہ بہرے ہو جائیں۔ جب بہرے ہو جائیں گے نعوذ باللہ کوئی بات نہیں سن سکیں گے، یا آپ کا وصال ہو جائے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، جس کا انتقال ہو جائے وہ کوئی بات سن نہیں سکے گا۔ یہ ان کا باطنی مطلب ہوتا تھا جو دل میں ہوتا تھا، اور جس کو وہ دل میں رکھتے تھے جو برا مطلب ہوتا تھا، اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے فرما بردار ہیں۔ آگے مقصد ان کا آگے آ رہا ہے، آگے اور بڑا خطرناک لفظ راعینا۔ آگے کا جو لفظ ہے راعینا، وہ کہتے تھے، یہ یہود کی جو مذہبی زبان تھی، یہ عبرانی یا سریانی زبان تھی، جس میں راعینا گالی میں استعمال ہوتا تھا، گالی میں استعمال ہوتا تھا، اور عربی میں اس کا مطلب ہے راعینا، ہماری آپ رعایت کیجئے، ہمارا آپ خیال کیجئے۔ یا وہ کہتے تھے راعینا کی جگہ زبان کو گھما کر اور چبا کر راعینا، اس طرح تھوڑا کھینچتے تھے راعینا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا نعوذ باللہ ہمارا چرواہا، جو بکریوں کو جو چراتے ہیں اس کو چرواہا کہتے ہیں نا، تو راعینا۔ اب جب یہ یہود جو ہے راعینا کہتے تھے کہ جس کا عربی زبان میں ترجمہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جملہ بڑا پسند آیا کہ راعینا بڑا پیارا لفظ ہے، ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ نے بھی کہنا شروع کر دیا راعینا راعینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اب یہ خوش ہوتے تھے، بغلیں بجاتے تھے کہ دیکھو اپنے نبی کو خود گالی دے رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی زبان جانتے تھے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، اب اگر تم نے یہ جملہ کہا ہے میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔
تو انہوں نے کہا تم بھی تو یہ جملہ کہتے ہو. تب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہو کہ ہمارے اوپر ایک نظر کرم ڈال دیجئے، ہماری طرف نظر فرما دیجئے، یہ جملہ کہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو گستاخیاں تھی ان کا پول کھول دیا. تو راعنا کا یہ اپنی زبان میں جملہ کہتے تھے، یہاں راعینا کہتے تھے جس کا ترجمہ ہمارا چرواہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو جملے ان کے یہودیوں کے ہیں وہ جملے نقل کیے. یہ کیا کہتے ہیں؟ ایک خرابی تو یہ ان کی ہے کہ الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، جس کی 3 تفسیریں ابھی بیان کی. وَيَقُولُونَ، اور یہ کلمات کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَاعِنَا. آگے فرمایا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. ان کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے. اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے مطلب یہ ہے کہ عظمت کا اور عزت کا جو لہجہ تھا اس کو بدل کر حقارت کی طرف سے حقارت کے لہجے میں بولتے تھے، جس کا مطلب اردو میں آپ یوں لے لیجئے کہ کھانا کھائیے. اب اس کا مطلب اچھا بھی ہے، اور اگر اس کو تھوڑا طنزیہ انداز میں بول لیں کھاؤ کھاؤ، کھانا کھائیے، طنزیہ انداز میں. جس طرح حضرت والد صاحب احمد برکاتہ میں لطیفہ بھی سناتے ہیں تبلیغی جماعت کا کہ لکھنؤ کی ایک جماعت آئی، انہوں نے بہت پیارے انداز سے اچھے انداز سے باتیں کی. خیر ان کو تو محبت میں ہی کر رہے تھے، لیکن جب وہی جماعت بنگلہ دیش گئی تو ان کو اردو ان کی زبان نہیں، تو وہ زبان میں کہہ رہے ہیں کہ پورا کھا جاؤ گے کیا کچھ بچاؤ گے نہیں کیا؟ اب وہ خیر وہ تو بیچارے محبت میں کہہ رہے تھے، لیکن دوسری مثال لے لیجئے کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، ایک یہ بھی انداز ہے، بھائی یہاں سے چلے جاؤ، یہ بھی ایک انداز ہے. تو زبان کو توڑ مروڑ کر حقارت کے لہجے میں وہ یہ باتیں کرتے تھے. بعض حضرات نے فرمایا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ کا مطلب یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا کر وہ اس طرح باتیں کرتے تھے. جس طرح میں نے بتایا راعینا تھوڑا سا کھینچ دیا، راعینا تھوڑا سا اس کو کھینچ کر بول دیا، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو ایک تو مطلب یہ ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ. دوسرا وطعنا فی الدین، ایسے انداز سے بات کہتے تھے کہ جو لوگ تھے وہ اس کے ظاہری معنی پر حمل کرتے تھے، ظاہری معنی سمجھتے تھے اور برے معنی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا، اور ان کے دل میں اس کا برا معنی ہوتا تھا. اور پھر وطعنا فی الدین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تانا زنی کرتے تھے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ سچے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہمارا فریب اور ہماری مکاریاں ضرور ان کو پتہ چل جاتی، لیکن ہم ان کو ایسے سے جملے بول رہے ہیں لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے ان کی جو مکاریاں تھیں وہ کھول دی اور فرمایا یہ جو جملے کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، حالانکہ اگر وہ یوں کہتے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، وَانظُرْنَا، ہماری طرف نظر کرم ڈال دیجئے، ہماری طرف نظر کر دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، وَأَقْوَمَ، اور موقع کی بات تھی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب سے اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے. یہاں پر ترجمہ لعنت کا یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. یعنی اپنی رحمت سے دور کرنا یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ وہی مشہور اشکال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر میں ڈال دیا. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے اس کی وجہ بِكُفْرِهِمْ،
ان کا اپنا کفر ہے، ان کی اپنی شرارتیں ہیں، ان کا اپنا بغض ہے کہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ اس قسم کی آیتیں ان کافروں کے لیے ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم کتنے بھی معجزات دیکھ لیں، کتنے بھی کرامتیں، کتنے بھی معجزات دیکھ لیں، کتنے بھی کمالات دیکھ لیں، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اور آج تک کتنے کتنے کافر وہ ایمان لا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے کافروں کے سردار وہ ایمان لا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے کہ جن کی وجہ سے غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر زخمی ہوئے کہ بازی تو جیت چکے تھے، فتح تو ہو چکی تھی، مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر حملہ کر دیا، کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن کیا یہ نعوذ باللہ ان کے دل پر مہر لگ چکی تھی؟ ان کا ایمان تو ایسا تھا کہ جب یہ ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ امت مسلمہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکے والوں نے اپنے دلوں کے پھل کو تمہارے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ لے لیجئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی ایمان سے نواز لیا۔ اور بھی بہت سی داستانیں ہیں۔ یہ ابو جہل جیسے جنہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، جن کو پتا تھا کہ یہ کلام برحق ہے، کہ نبی برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا، تو اس کی تفصیل تو گزر چکی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے جو مہر لگائی ان کے کفر کی وجہ سے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لعنت فرمائی ہے، یعنی اپنی رحمت سے جو دور پھینک دیا ہے، بے کفرہم، ان کے کفر کے سبب سے۔ اور ان کا کفر کیا تھا؟ یہی اسی قسم کی باتیں تھی کہ سمعنا عصینا غیر مسمع راعنا، انبیاء علیہ السلام کو قتل شہید کرنا، تورات کی باتوں کو چھپانا، اس میں تحریف کرنا، مختلف قسم کے ان کے جو کفر تھے وہ سبب بنا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے ہاں مگر تھوڑے سے آدمی، اہل کتاب میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائیں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے رفقا وہ ایمان لے آئے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فلا یؤمنون الا قلیلا سے مراد یہ ہے کہ کم ایمان لائیں گے۔ کم ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، بعض انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح یہود کا معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان پر تو ایمان لاتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی دیتے تھے، ان کو مانتے ہی نہیں تھے، ان پر نازل کی ہوئی کتاب جو انجیل کو وہ مانتے ہی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے، کتاب قرآن مجید کا انکار کرتے تھے۔ تو تھوڑا سا ایمان لاتے جو قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان تو وہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، ان کی کتابوں پر، ان کے صحیفوں پر ایمان لانا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اور منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کوئی اب اللہ تعالیٰ کی کتاب سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی تورات لاتا ہے تو نعوذ باللہ ہم اس کو پھینک تو نہیں دیں گے، کیونکہ ابھی بھی اس میں کچھ باتیں تو موجود ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر تو خیر نہیں ہے، فرمایا کہ آج کوئی ہمیں ایک ایسی انجیل دکھا دے، تورات دکھا دے جو اپنی اصلی حالت پر ہے، اپنی اصلی حالت میں رہے۔ فرمایا خود جو ان کے جو بڑے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، قرآن مجید تو پورا کا پورا ہر جگہ پر ایک ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ آپ موطا امام مالک، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، یہ بھی پوری دنیا سے نسخے اٹھا دیں، آپ کو ایک ہی نسخہ انشاءاللہ ملے گا۔ فرمایا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی اظہار الحق، پھر جس کی تشریح حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کی، بائبل سے قرآن تک،
فرمایا اس جو کتاب ہے، یہ جو کتاب اس زمان حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو شاید حضرت شیخ الاسلام صاحب کی یہ کتاب نہیں ہوگی، بائبل سے قرآن تک. فرمایا میں پوری دنیا کے یہود اور نصارہ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی جو کتاب ہے اظہار الحق، اس کا کوئی ایک بھی اس کا جواب دے دے، ان شبہات کا جواب دے دے، تو کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو ان کتابوں اس کی جو دلائل ہیں، جو ان کے بارے میں باتیں ہیں، اس کا جواب دے سکے. پھر حضرت شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وبرکاتہ نے یہ کتاب کس طرح لکھی، کتنے مجاہدوں سے لکھی. آج کل تو چیزیں کتابیں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں. دارالعلوم سے بس میں لٹک کر وہاں پہنچتے تھے، پھر رات کو 11 بجے پہنچتے تھے، اس زمانے میں جب دارالعلوم شہر سے بالکل دور تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.